میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس امت پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بعد سب سے زیادہ احسانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہیں، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی کو ایمان حاصل ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہے۔ ہمیں اللہ کا تعارف نصیب ہوا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا ہے۔ ایک اللہ کے نیک انسان، اللہ کے ولی تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر سے ایک روشنی اور نور نکلتا ہے، ہر صاحب ایمان کے دل کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں بسنے والے ایمان والوں کی ایمان کی جو تار اور روشنی ہے وہ مدینے سے جڑی ہوئی ہے۔ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھیں اور اسے اپنے عمل میں لائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل میں حسن اور خوبصورتی ہے۔ سیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ میری کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل پر عمل کرنے میں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مسلمان جان رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ ہے۔ اب کتنے مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پہ کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں؟ بہت سے مسلمان علماء کے بیانات سے اس چیز سے واقف ہیں کہ ہمیں شادی کی تقریب کیسے کرنی چاہیے، لیکن اس کا یقین اس کے دل میں نہیں اترا، اسی لیے وہ غیروں کی باتوں کا اثر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے، اپنی برادری، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و قارب کو راضی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا اہم تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے، اپنے گھر میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے لباس میں، اپنے چہرے میں، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنی تجارت میں، ہر موقع پہ، ہر شعبے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے اور سنے اور سیکھے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن جو احسانات کے تقاضے ہیں کسی نہ کسی درجے میں ہم اس پر عمل تو کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا بڑا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے مزین رہے۔ اور کتنا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ اللہ بھی بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ ایک ہے، لیکن جب اس صلاۃ کے لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے استغفار کر رہے ہیں، اور جب صلاۃ کی نسبت اللہ کے بندوں کی طرف ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی کے درجے بلند فرما، ہمارے نبی کے مقام کو اور بڑھا دے۔ امت اللہ کے نبی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ جیسا کہ محبت کا لفظ ایک لفظ ہے، اب محبت کا لفظ بیٹے کی ماں سے جو محبت ہے، ماں کی بیٹے سے جو محبت ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے، بھائی کی بھائی سے جو محبت ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے، میاں بیوی کی آپس میں جو محبت ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن محبت کی کیفیات مختلف ہیں۔ ایک بھائی کی جو بھائی سے محبت اس کی کیفیت اور ہے، ایک ماں کی ایک بیٹے سے محبت یا بیٹے کی ماں سے محبت اس کی کیفیت اور ہے۔ لفظ ایک ہے، کیفیات مختلف ہیں۔ اسی طرح لفظ صلاۃ ایک ہے، جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے صلاۃ کی تو مطلب اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم صلاۃ بھی بھیجو، تم سلام بھی بھیجو۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں سلام کا طریقہ تو آپ نے سکھایا ہے، نماز میں تشہد میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کا طریقہ ہے، ہمیں صلاۃ کا طریقہ بھی سکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا صلاۃ یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یوں مجھ پر صلاۃ پڑھو، سلام بھیجو، صلاۃ پڑھو۔ یہ مسلمان اپنے روزانہ کے معمولات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود و سلام پڑھنا شروع کرے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرا امتی وہ ہوگا، میرے سب سے زیادہ قریب جو مجھ پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں 1/4 اپنے معمولات کا، اپنے وقت کا مقرر نہ کر لوں، 1/4 آپ پر درود پڑھا کروں اور باقی دوسرے معمولات پورے کیا کروں۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اور زیادہ کر لے، تیرے لیے بہتر ہے، اور زیادہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر یوں نہ کر لوں کہ آدھا وقت میں درود و سلام ہی پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا پھر میں 2/3 کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو اب سارا دن درود و سلام ہی پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تجھے عافیت والی زندگی، تیرے کاموں میں کفایت نصیب فرمائے، اللہ کی مدد تیرے کاموں میں شامل حال ہو جائے گی۔ درود شریف کا عمل دنیا کے مسائل کا حل بھی ہے، آخرت کے مسائل کا حل بھی ہے۔ اور فرمایا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی کا جسے قرب مل گیا، جسے اللہ کے نبی کا قرب مل گیا تو بتائیے کیا اسے اللہ کے نبی کی شفاعت نہیں ملے گی؟ کیا اللہ کے نبی اس کی سفارش نہیں فرمائیں گے؟ کتنا بڑا میرے عزیز و اعزاز ہے۔ فرمایا جو روضہ رسول پہ حاضر ہو کر سلام پڑھتا ہے میں خود اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور فرمایا جو دور سے مجھ پر صلاۃ پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے،
اس کا نام لے کر کہ فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں۔ فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں صلاۃ و سلام جب بھیجا جاتا ہے وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب جمعے کا دن بالخصوص، فرمایا جمعے کے دن امت کے صلاۃ اور سلام آپ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کثرت سے، جمعرات کی رات روشن رات ہے، جمعے کے دن روشن دن ہے، کثرت سے امت کو چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ کتنے مسلمان، کتنے مشائخ جن کی زندگیاں درود شریف کے وظیفے سے، درود شریف کے پڑھنے سے مزین تھی، دن رات ان کا درود شریف کے ساتھ گزرتا تھا۔ ایک بزرگ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، 10,000 مرتبہ، اور اس کی برکت سے ہر سال اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر بلاتے تھے۔ درود کی برکتیں ہیں۔ جو مسلمان کثرت سے روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، جو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ نہ لے۔ اللہ اسے جنت دنیا میں دکھا دیں گے۔ پڑھ کے تو دیکھے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، ان کے کمرے سے خوشبو نہیں ختم ہو رہی تھی، جس کمرے میں ان کا قیام تھا۔ ایک بزرگ تشریف لائے، ان سے عرض کیا گیا کہ حضرت یہاں اس کمرے میں جو بزرگ ٹھہرے ہوئے تھے ان کا انتقال ہو گیا لیکن خوشبو نہیں جاری کمرے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں وہ اس کمرے میں بیٹھ کر کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے، یہ اس کی خوشبو اللہ نے جاری کر دی۔ جن لوگوں نے کثرت سے درود پڑھا اللہ نے ان کے دنیا کے مسائل حل فرماتے۔ ایک اللہ والے لکھتے ہیں، فرمایا میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ان کی زندگیاں بڑی پرسکون گزر رہی ہوتی ہیں، جب ان سے اس کا راز پوچھا تمہاری پرسکون زندگی کا راز کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کثرت سے کئی واقعات ہیں جو سنائے جا سکتے ہیں کہ اللہ نے درود و سلام کثرت سے پڑھنے والوں کے دنیا کے کتنے بڑے بڑے مسائل حل کر دیے، اور اللہ آخرت کے مسائل بھی حل کرے گا۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ درود و سلام پڑھو، ایک مرتبہ، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور رحمت کی نگاہ سے اللہ اسے 10 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے پہ جو 100 مرتبہ پڑھے گا اسے کتنی نیکیاں ملے گی؟ اسے 1000 نیکی ملے گی۔ 1000 مرتبہ اسے رحمت کی نگاہ سے اللہ دیکھیں گے، 1000 درجے اس کے بلند ہوں گے۔ بتائیے کتنا بڑا عمل ہے، اور ثواب دیکھیے رب تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور ہم درود و سلام کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں، اے اللہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ کی بارگاہ میں میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجیے، ہماری طرف سے آپ بھیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں جو صرف درود و شریف کے فضائل پر لکھی گئیں، آپ کی زندگی کا وظیفہ درود بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ممبر پہ تشریف لائے، آپ نے 3 بد دعائیں کی، 3 بد دعائیں کی۔ صحابہ نے پوچھا جب آپ ممبر سے واپس خطبے سے فارغ ہوئے کہ آپ نے آج 3 بد دعائیں کی ہیں، تو آپ آمین آمین کہہ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ممبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی، ان بد دعاؤں پر میں نے آمین کہا۔ ایک بد دعا اس میں یہ تھی کہ وہ امتی، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کا نام مبارک آئے، وہ درود و سلام نہ پڑھے، اس کی زبان رک جائے۔ اس لیے جب بھی آپ کا نام سنا کریں، آپ کا نام بولا کریں، آپ کا نام کسی کتاب میں لکھا دیکھا کریں، فوراً کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس درود شریف کی برکت سے اللہ پاک
اسے ہر سال اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو روزانہ 10 تسبیح پڑھے گا، ایک وقت آئے گا وہ اس درود شریف کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھے گا۔ اللہ کے گھر کا سفر پیسوں سے نہیں ہوتا، اندر کے تڑپ سے ہوتا ہے، اندر کے جذبے سے ہوتا ہے، اندر کی محبت سے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ پیش کیے جا سکتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کتنی بار اپنے گھر لے جا چکے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، چنیوٹ میں ایک شخص تھا، کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا، اور اس کی برکت سے ہر سال اللہ اپنے گھر بلاتے تھے۔ غیبی نظام چلتا ہے، غیبی نظام۔ ہمارے اس 327 ان کا آبائی علاقہ تھا، آپ حضرات شاید جانتے ہوں، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے ایک مرتبہ مجھے حج کا ایسا سفر نصیب ہوا کہ جب میں گھر سے نکلا تو میری جیب میں 5 ریال تھے، جب گھر حج کر کے پورا واپس آ گیا تب بھی وہی 5 ریال تھے۔ یہ اندر کی تڑپ اور ذوق سے حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے۔ شوق بنائے، درود پڑھے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ عمل بتایا کرتے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جلد اپنے گھر کا سفر نصیب فرمائے، وہ روزانہ 10 تسبیح یعنی 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے۔ اور فرمایا جب آذان ہو، دوسرا عمل، آذان کو توجہ سے سنے اور آذان کے کلمات کا جواب دے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، درود کے بعد آذان کے بعد کی دعا پڑھے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ اس تلبیہ کو دہرائے تو فرمایا ضرور جلد وقت آئے گا کہ وہ اللہ کے گھر حاضر ہو جائے گا، روزہ رسول پہ اسے حاضری کی توفیق مل جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے انہیں اپنے گھر کے سفر نصیب فرمایا۔ انہوں نے خود مجھے بتایا، کسی کو 2 مہینے کے بعد، کسی کو 6 مہینے کے بعد اللہ کے گھر کا سفر نصیب ہو۔ یقین سے جب عمل کرتا ہے، آج ہمارے یقین کمزور ہیں، ہم یقین کی مضبوطی سے عمل کرتے ہیں تو وہ عمل ہمیں اس کا فائدہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ آج یقینوں کی کمزوری کی وجہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں منگی تو ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ پہلے یقین کمزور، پہلے ہی بدگمان ہوئے بیٹھے ہیں تو کیا دعا اثر کرے گی، کیا دعا قبول ہوگی؟ دعا تو قبول ہوتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اِذَا دَعَانِ، جب بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ جب بندہ ہی یقین کی کمزوری سے دعا مانگتے تو دعا کیا اثر دکھائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہا ہے، اس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد اس نے درود و سلام پڑھا، پھر اللہ سے دعا مانگنی شروع کی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ میں یوں دعا مانگ رہا تھا، اللہ کے نبی سن رہے تھے، ابو بکر بھی پاس تھے، حضرت عمر بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے آپ نے فرمایا اور مانگو مانگو قبول ہوگی، مانگو قبول ہوگی، یعنی فرما رہے تھے کہ اس طرح دعا مانگنے سے اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جس دعا سے پہلے درود نہ ہو، سلام نہ ہو، وہ دعا اللہ کے نبی نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہ جاتی نہیں۔ ہر دعا سے پہلے درود ہو، ہر دعا کے آخر میں درود ہو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ درود و سلام کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کا نام لے کر فرشتے روضہ رسول میں اس کا نام لے کر اس کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگی کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، یہ زندگی ہمارے لیے بڑا انعام ہے، بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ عمل چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اگر ہم کر لیں ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ چھوٹا سا عمل، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا کرم، اس کے پیچھے اجر، اس کے لیے ثواب اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آیا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اسے 1 قرات کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اب کتنے مسلمان ہیں جو غافل ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو غافل ہیں۔
شاید پہلے بھی واقعہ سنایا، ہماری خانقاہ عبیدیہ کا سالانہ اجتماع ہوا، ایک مہینہ پہلے کی بات ہے۔ وہاں ایک بزرگوں نے بیان فرمایا، انہوں نے عجیب ایک واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میری بیٹی مجھے خواب میں ملاقات ہو جائے، نظر آ جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے وظیفہ بتایا، تو اسے خواب کے اندر بیٹی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ میری بیٹی عذاب کے اندر ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہنے لگی میں نے وظیفہ آپ کا بتایا ہوا پڑھا ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ میں نے تو اسے عذاب میں دیکھا ہے۔ حضرت فرمانے لگے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، اس کے ذمہ نمازیں ہیں، اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، تم اس کی نمازوں کا فدیہ دو۔ اس نے کہا میں تو ایک غریب عورت ہوں، میں فدیہ کیسے دوں؟ چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تو ایک لڑکی بڑے خوش و خرم اور بڑی اچھی جگہ پہ نظر آئی، تو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کے بارے میں آپ نے میری والدہ کو وظیفہ بتایا تھا۔ تو حضرت کہتے میں نے خواب میں اسے کہا کہ وہ تو مجھے بتا کر گئی تھی کہ تو تکلیف اور عذاب میں ہے۔ اس نے کہا واقعی میں عذاب اور تکلیف میں تھی، بلکہ میری طرح اس قبرستان، جس قبرستان میں دفن ہوں، 350 مردے بھی عذاب میں گرفتار تھے، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے نمازی کو 15 قسم کے عذاب میں ڈالا جاتا ہے، 5 دنیا میں عذاب ملتے ہیں، 5 موت کے وقت ملیں گے اور 5 قبر میں ملیں گے آخرت میں۔ بے نمازی کے اوپر 15 قسم کے عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ امت کتنی نماز سے غافل ہے۔ نماز چھوڑنا تو بہت معمولی سا کام لوگوں نے سمجھ لیا، معمولی عمل سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا ہے، کفر کیا ہے۔ لفظ اللہ کے نبی کے سنیں، کتنا سخت حکم ہے۔ آپ نے فرمایا جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی رحمت والے تھے، شفقت والے تھے، اتنی سخت بات نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھنے والوں سے اتنے ناراض ہیں، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ان گھروں کو جلا دوں، ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ نماز بر وقت مسجد میں جماعت سے، اہتمام سے ہوتی ہے، امت کتنی غافل ہے۔ تو اس نے کہا کہ اور بھی لوگ عذاب میں تھے، جہاں کچھ اللہ کے نیک بندے آئے قبرستان میں، انہوں نے درود و سلام پڑھا، اور درود و سلام پڑھ کے اس کا ثواب سارے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ جب سے انہوں نے درود و سلام کا ثواب بخشا ہے، ہماری عذاب سے جان چھوٹ گئی، درود و سلام کے ثواب سے ہماری عذاب سے جان چھوٹ گئی۔ تو میرے عزیزو، سارے بھائی نیت کریں۔ میں نے عرض کیا شروع بیان میں، اللہ کے نبی کے اس امت پہ بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کے 2 بڑے تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آ جائے، آپ کے عمل پہ آ جائے، ہماری غمیں، ہماری خوشی، ہماری تجارت، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، یہ اللہ کے نبی کی ترتیب پہ آ جائے۔ اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، سیکھنا ہے، اہل علم کی مجالس میں بیٹھنا ہے۔ اور فرمایا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اس امتی کی زبان پہ درود شریف کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ کم از کم آپ نیت کریں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ سے تو خالی کوئی ساتھی نہ، 100 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھے، یہ سب سے کم ہے۔ اصل ہے 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ پاک 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو دنیا آخرت کی بڑی نعمتیں نصیب فرمائیں گے۔ ان کھلی آنکھوں سے وہ نعمتوں کا نظارہ کرے گا۔ میں یقین سے ممبر کے اوپر بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، آپ 1000 مرتبہ درود شریف شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی نعمتیں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔